بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج انبیاء کرام کے واقعات میں سے حضرت سیدنا دانیال علیہ السلام کا قصہ سناتی ہوں۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک نیک خاتون کسی باغ میں گئیں تو دو شخص اس نیک خاتون کے پاس آ گئے اور کہنے لگے، تم ہمارے ساتھ بدکاری کے لیے راضی ہو جاؤ، ورنہ ہم دونوں یہ کہیں گے کہ ہم نے تمہارے ساتھ ایک آدمی کو دیکھا تو آدمی بھاگ گیا اور ہم نے تمہیں پکڑ لیا۔ یہ سن کر وہ نیک خاتون کہنے لگی، میں تمہاری بات کبھی نہیں مانوں گی۔ وہ دونوں آدمی اس نیک خاتون کو پکڑ کر لوگوں کے پاس لے آئے اور اس خاتون پر گناہ کی تہمت لگا دی۔ اس دور میں یہ طریقہ تھا کہ بدکار شخص کو ایک جگہ 3 دن تک کھڑا رکھتے، پھر آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا دیتی۔ لہٰذا لوگوں نے اس نیک خاتون کو بھی اسی جگہ کھڑا کر دیا۔ تیسرے دن 13 برس کی عمر کا ایک معزز بچہ آیا تو لوگوں نے اس محترم بچے کے لیے ایک کرسی رکھ دی اور وہ معظم بچہ اس کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر اس محترم بچے نے ان دونوں آدمیوں کو بلوایا تو وہ دونوں تمسخر والے انداز میں آئے۔ معزز بچے نے لوگوں سے فرمایا، ان دونوں کو الگ الگ جگہ پر لے جاؤ۔ پھر ایک کو بلوایا اور پوچھا، تم نے کس درخت کے پیچھے اس عورت کو زنا کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ اس نے کہا، سیب کے درخت کے پیچھے۔ پھر اس محترم بچے نے دوسرے کو بلوا کر پوچھا تو اس نے کچھ اور جواب دیا، کہا، ناشپاتی کے درخت کے پیچھے۔ اسی وقت آگ نازل ہوئی اور اس نے ان دونوں جھوٹے آدمیوں کو جلا دیا۔ اس طرح معزز بچے کی حکمت عملی کے سبب اس نیک عورت نے اس تہمت سے چھٹکارا پا لیا اور بد کرداروں کو ان کے کیے کی سزا مل گئی۔ آپ جانتے ہیں، کم عمری میں منصب عدالت پر فائز ہونے والے یہ معزز اور محترم بچے اللہ کے پیارے نبی حضرت دانیال علیہ السلام تھے۔ مختصر سیرت اللہ پاک نے آپ کو نبوت و حکمت عطا فرمائی۔ آپ کی زبان عبرانی تھی۔ آپ بنی اسرائیل کے نبی تھے اور حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی شریعت پر تھے۔ بچپن میں شیروں نے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ بڑے ہوئے تو کافروں نے کنویں میں ڈال دیا۔ وہاں شیر آپ کے تلوؤں کو چاٹنے لگا اور آپ کے سامنے دم ہلانے لگا تھا۔ اسی کنویں میں اللہ پاک کے حکم سے ایک فرشتہ آپ کے لیے کھانا لے کر آیا۔ بعض روایت میں ہے کہ حضرت ارمیہ علیہ السلام آپ کے لیے کنویں کے پاس کھانا لے کر آئے تھے۔ آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو وہاں آپ صحیح سلامت رہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا ہوا تھا۔ آج بھی کتب تعبیر میں آپ کی بتائی ہوئی تعبیرات مل جاتی ہیں۔ ایک قول کے مطابق آپ علم رمل بھی جانتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے امت محمدیہ کے لیے تعریفی کلمات کہے تھے۔ مختلف ادوار کے بادشاہ آپ سے متاثر رہے۔ آپ کی نعش مبارکہ کے وسیلے سے بارش طلب کی جاتی تھی۔ آپ کی تدفین مسلمانوں نے کی اور بیت المال میں جمع کروا دیا گیا۔ چلیے بچپن کی بات سے شروع کرتے ہیں۔ آپ کی ابھی اس دنیا میں جلوہ گری نہیں ہوئی تھی کہ اس دور کے بادشاہ کو نجومیوں اور اہل علم نے بتایا کہ آج کی رات ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ بادشاہ نے کہا، آج رات پیدا ہونے والے ہر بچہ کو قتل کر دو۔ اسی رات حضرت دانیال علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو سپاہیوں نے آپ کو چھین کر شیر اور شیرنی کے آگے ڈال دیا۔ دونوں نے آپ کے تلوؤں کو چاٹنا شروع کر دیا اور آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ اللہ کی اس کرم نوازی کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے اپنی انگوٹھی کے نگینے پر اپنی اور 2 شیروں کی تصویر بنوائی، جس میں دونوں شیر آپ کے تلوؤں کو چاٹ رہے تھے۔ امت محمدیہ کے لیے آپ کے تعریفی کلمات یوں بیان کیے گئے ہیں، وہ لوگ ایسی نماز پڑھیں گے کہ اگر قوم نوح ایسی نماز پڑھتی تو غرق نہ ہوتی، اگر قوم عاد ایسی نماز پڑھتی عذاب والی ہوائیں ان پر نہ بھیجی جاتیں، اگر قوم ثمود ایسی نماز پڑھتی تو سخت ہولناک آواز انہیں نہ پکڑتی۔
اقوام جب رب پاک کی نافرمانیاں کرتے ہوئے حد سے آگے بڑھ جاتی ہیں تو تباہی اور بربادی ان کا مقدر بن جاتی ہے، اور بروں کے ساتھ ساتھ نیک لوگ بھی آزمائشوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا کافر اور ظالم بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس کو تباہی اور بربادی کا نشان بنا دیا اور بنی اسرائیل کے 70,000 لوگوں کو قیدی بنا کر بابل لے آیا۔ پھر قیدیوں کو یہاں کے رئیسوں میں تقسیم کر دیا، لیکن چند قیدی اپنے پاس رکھے۔ ان میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ آپ علیہ السلام کا بخت نصر کی قید میں آ جانا اللہ پاک کی جانب سے آپ کے لیے آزمائش اور امتحان تھا، جس میں آپ پورا اترے۔ بادشاہ نے ایک رات بہت ہیبت ناک خواب دیکھا۔ صبح اٹھا تو بھول گیا کہ کیا دیکھا تھا۔ جادوگروں اور نجومیوں کو جمع کر کے پوچھا تو سب نے کہا تم خواب بیان کر دو تو ہم تعبیر بتا سکتے ہیں۔ بادشاہ نے سخت غصے میں کہا میں تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، اس خواب کی تعبیر مجھے بتا دو ورنہ تم سب کو قتل کروا دوں گا۔ یہ خبر لوگوں میں پھیلتی ہوئی قید میں بند حضرت دانیال تک بھی پہنچ گئی۔ آپ نے داروغہ سے کہا میرے پاس خوابوں کی تعبیر کا علم ہے، کیا تم بادشاہ کو میرے بارے میں بتا سکتے ہو؟ اس طرح تم بادشاہ کی نگاہ میں کوئی بلند مقام پالو گے۔ داروغہ نے کہا مجھے ڈر ہے کہ آپ بادشاہ کے عتاب کا شکار ہو جائیں گے، شاید جیل خانے کا غم آپ پر سوار ہو گیا ہے، آپ اس طرح باہر جانا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس ایسا کوئی علم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میرا رب مجھے اس بارے میں خبر دے دیتا ہے جس کی مجھے ضرورت ہوتی ہے۔ آخر کار داروغہ نے بادشاہ کو یہ خبر پہنچا دی۔ داروغہ نے جا کر بادشاہ کو اطلاع دی کہ آپ جس الجھن میں گرفتار ہیں اس کا حل میرے قید خانے کے ایک قیدی کے پاس ہے جو بہت ہی ذہین ہے، اور میں نے آج تک ایسی ذہانت اور فراست والا انسان نہیں دیکھا جو آپ کا خواب بھی جانتا ہے اور اس کی تعبیر بھی۔ بادشاہ نے بڑی حیرت سے داروغہ سے پوچھا کہ وہ میرا خواب بھی جانتا ہے؟ داروغہ نے کہا جی ہاں۔ بادشاہ نے کہا تو پھر جلدی سے اسے رہا کر کے عزت و احترام کے ساتھ میرے دربار میں پیش کرو تاکہ میں اس پریشانی سے نجات حاصل کروں۔ اگر اس قیدی نے میرا خواب اور اس کی تعبیر ٹھیک ٹھیک بتا دی تو تیری ترقی تو ہوگی اور تجھے انعام و اکرام سے بھی نوازا جائے گا۔ داروغہ نے بادشاہ کا حکم سن کر حضرت دانیال علیہ السلام کو نہ صرف رہا کیا بلکہ عمدہ لباس پہنا کر بادشاہ کے دربار میں چلنے کے لیے کہا۔ داروغہ بہت خوش تھا کہ اس عظیم المرتبت قیدی کی وجہ سے بادشاہ کی نظروں میں میرا مقام بھی بلند ہو جائے گا اور انعام سے بھی نوازا جاؤں گا۔ حضرت دانیال علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں تشریف لے گئے۔ دربار میں امراء، نجومی اور کاہن وغیرہ سب موجود تھے۔ ان کی بھی جان میں جان آ گئی کہ اچھا ہوا کہ خواب کی تعبیر بتانے والا آ گیا اور ہماری جان بچ گئی، ورنہ ہم سب کو قتل کر دیا جاتا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنے مذہب کے مطابق سلام کیا۔ بادشاہ نے بڑی عزت و احترام کے ساتھ حضرت دانیال علیہ السلام کو اپنے پاس بٹھایا اور تمام درباریوں کو رخصت کر دیا تاکہ اکیلے میں حضرت دانیال علیہ السلام سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھ سکیں۔ اب دربار میں بادشاہ، داروغہ اور حضرت دانیال علیہ السلام تھے۔ بخت نصر بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام سے کہا کہ سب سے پہلے میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اور یہ کہ میرے دربار کا قاعدہ ہے کہ جو شخص میرے دربار میں حاضر ہوتا ہے وہ پہلے مجھے سجدہ کرتا ہے، لیکن آپ نے مجھے سجدہ نہیں کیا، کیوں؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تجھے قصداً سجدہ نہیں کیا، اس لیے کہ سجدہ نہ کرنے میں میرا بھی فائدہ تھا اور تیرا بھی۔ اگر میں سجدہ کر لیتا تو میں بھی مارا جاتا اور تو بھی۔ بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے حکمت سے کام لیا اور فرمایا کہ میرا ایک رب ہے، اس نے مجھے ایک علم دے رکھا ہے، اگر میں سجدہ کر لیتا تو وہ مجھ سے ناراض ہو جاتا اور اپنا دیا ہوا علم مجھ سے چھین لیتا، یہ تو میرا نقصان ہے، اور جس علم کی وجہ سے میں آپ کا خواب جانتا ہوں وہ علم ہی میرے پاس نہیں رہتا تو تجھے تیرے خواب کی تعبیر کیسے بتاتا، اور تو جس پریشانی میں مبتلا ہے اس سے نجات کی کوئی صورت نہ رہتی، یہ تیرا نقصان تھا، اس لیے میں نے تجھے سجدہ نہیں کیا تاکہ تو بھی سلامت رہے اور میں بھی۔ بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کے ہاتھ چوم لیا اور کہا کہ آپ جیسا دانشمند انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا، تو کیا واقعی آپ کو میرا خواب معلوم ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں واقعی مجھے خواب معلوم ہے اور اس کی تعبیر بھی۔ بادشاہ نے کہا تو پھر جلدی کریں، میں اس خواب کی وجہ سے بہت بے چین ہوں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک بہت بڑا بت ہے جس کا سر آسمان سے اور پیر زمین سے لگے ہوئے ہیں،
اس کا ایک کندھا مشرق میں ہے اور دوسرا کندھا مغرب میں ہے، پوری فضا اس سے گھری ہوئی ہے۔ تو حیرانی سے اس کو دیکھ رہا ہے کہ یہ بت کتنا خوبصورت بنایا گیا اور بنانے والا کتنا بہترین کاریگر ہے۔ اس بت کا حلیہ یہ ہے کہ اس کا چہرہ تو سونے کا ہے اور سینہ چاندی کا، اس کا پیٹ پیتل کا اور رانیں تانبے کی، اس کی پنڈلیاں لوہے کی اور سیسے کی اور پاؤں مٹی کے ہیں۔ ہر دانت الگ الگ چمک رہی ہے۔ سونا سب سے زیادہ قیمتی ہے اور سب سے اوپر ہے، چاندی اس سے کم قیمت ہے اور سونے سے نیچے ہے، اسی طرح تانبا اس سے نیچے ہے، لوہا اس سے نیچے اور مٹی سب سے نیچے ہے جو سب سے کم قیمت ہے۔ تو ابھی اسی حیرت میں تھا کہ ایک اور عجوبہ تیرے سامنے آیا۔ تو نے دیکھا کہ آسمان سے ایک پتھر سیدھا اس بت کے اوپر گرا اور بت ریزہ ریزہ ہو گیا۔ بت میں جتنی بھی دھاتیں تھیں سب آپس میں غلط ملت ہو گئیں، نہ سونا رہا نہ چاندی، سب مل جل کر ایک ہو گئیں، لیکن اس کے باوجود ہر دھات کے ذرات کی الگ الگ چمک واضح دکھائی دے رہی تھی۔ تجھے مزید حیرت ہوئی کہ یہ پتھر کیا ہے جس کی ایک ضرب نے اتنے بڑے بت کو چکنا چور کر دیا ہے۔ پھر تو نے دیکھا کہ وہ پتھر پھیلنا شروع ہوا اور پھیلتے پھیلتے ساری فضا میں پھیل گیا۔ پھر تیری آنکھ کھل گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے اپنے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرا خواب یہی تھا۔ آپ نے خواب بیان کرنے میں نہ کمی کی ہے نہ اضافہ کیا ہے۔ اب برائے کرم مجھے میرے خواب کی تعبیر بتا دیجیے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، سن، مختلف دھاتوں سے بنا ہوا جو بت تو نے دیکھا یہ دنیا کی مختلف قومیں ہیں۔ سب سے اوپر جو سونا دیکھا وہ تیری عراقی قوم ہے جس میں سب سے پہلے تمدن آیا، جو سب سے پہلے متمدن ہے، جو سونے کی طرح چمک رہی ہے۔ تیرے جانے کے بعد دوسری قوم آئے گی جو تیرے بیٹے کی ہوگی، وہ تمدن میں تیری قوم سے ایک درجہ کم ہوگی۔ اور یہ جو تم نے پیتل دیکھا ہے یہ زرد رنگ کی قومیں ہیں جیسے چینی اور جاپانی وغیرہ، اور تانبے سے مراد حبشیوں کی طرح سیاہ فام قومیں، اور تم نے جو مٹی دیکھی اس سے مراد یہ ہے کہ دو ملکہ پیدا ہوں گی اور دونوں اپنے زمانے کی بادشاہ ہوں گی لیکن بہت کمزور حالت میں ہوں گی، اور تیری قوم سب سے زیادہ بلند مرتبہ اور یہ آخری قوم سب سے زیادہ پست ہوگی جس کی کوئی عزت کی نگاہ نہیں ہوگی۔ یہ مختلف قومیں اونچ نیچ کے تصورات میں مبتلا تھیں اور آپس میں دست و گریباں تھیں اور ایک دوسرے سے اپنی اہمیت منوانے میں مصروف تھیں کہ اچانک اوپر سے ایک پتھر گرا۔ یہ پتھر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے جس نے آ کر تمام قومیتوں پر کاری ضرب لگائی اور ان میں پائی جانے والی اونچ نیچ کو ختم کر کے سب کو ایک کر دیا اور سب میں مساوات قائم کر دی۔ پھر تو نے دیکھا کہ وہ پتھر پھیلنا شروع ہوا اور پوری فضا میں پھیل گیا۔ یہ اس آخری نبی الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا انجام ہے جو بالآخر پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ یہ ہے تیرے خواب کی تعبیر۔ بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کے ہاتھ چومے اور کہا کہ میں نے دنیا میں آج تک اتنا بڑا دانشمند اور کامل انسان نہیں دیکھا۔ میں آج سے حکم جاری کرتا ہوں کہ میری سلطنت کا کوئی کام تیرے مشورے کے بغیر نہیں ہوگا۔ میرا کوئی بھی حکم اس وقت تک قابل عمل نہیں ہوگا جب تک اس پر تیرے دستخط نہیں ہوں گے۔ چنانچہ حضرت دانیال علیہ السلام عملاً خود بادشاہ ہو گئے، پھر اپنی گرفتار قوم کو بھی رہائی دلوائی۔ اس سے آگے کے قصے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی قسط میں آپ سے بیان کیے جائیں گے۔